إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کروڑوں درود و سلام ہو۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد اگر ہم قرآن مجید پر غور و فکر کریں، قرآن مجید اللہ رب العالمین کا کلام ہے اور کیا ہی خوب کلام ہے کہ اس کلام میں ہر قسم کا اسلوب ہمیں ملتا ہے۔ جو بھی اس قرآن مجید کو پڑھتا ہے وہ اس سے محدود ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، وہ اس سے خوب فائدہ حاصل کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، چاہے اسے عربی آتی ہو یا نہ آتا ہو، لیکن اس سے متاثر ہوئے بغیر، اس سے فائدہ حاصل کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ قرآن مجید انتہائی عظیم کلام ہے۔ اگر کوئی علم حاصل کرنا چاہتا ہے قرآن مجید سے علم حاصل کرے کہ قرآن مجید میں بہت زیادہ علم ملے گا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جسے قصے سننا پسند ہے تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے اس میں کئی قصے ملتے ہیں، اور وہ قصے جو حقیقت پر مبنی ہیں، اور ان قصص میں انتہائی قیمتی اور گراں قدر نکات اسے میسر آئے اور کئی ساری چیزیں ان قصص سے سیکھے گا۔ اور اس کے علاوہ قرآن مجید میں کئی سارے اسلوب ہیں۔ لغت سیکھنا چاہتے ہیں عربی، قرآن مجید عربی زبان میں انتہائی فصیح و بلیغ زبان کے ساتھ اترا ہے۔
اور اس کے علاوہ بھی کئی اسالیب ہیں۔ خلاصہ کلام اور مقصود کلام یہ ہے کہ جو آیت گرامی، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کری، اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا اور اسے احسن القصص، سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا۔ اور آخر میں اس سورت کے اختتام میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، البتہ تحقیق ان قصوں میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ جو عقل مند ہوگا وہ اس سے کئی سارے فوائد حاصل کر سکتا ہے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جو قصے ہیں وہ بہت زیادہ عبرت والے ہیں، بہت زیادہ ہمیں سکھاتے ہیں، اور کئی چیزیں ہمیں ان قصص سے سیکھنے کو ملتی ہے۔ آج اگر ہم غور و فکر کریں اپنے معاشرے پر، کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو یہ قصص پسند کرتے ہیں، انہیں کہانیاں سننا پسند ہوتی ہے، لیکن ہمارا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ ہم وہ کہانیاں سنتے ہیں یا پسند کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو وہ کہانیاں سناتے ہیں، یا یوٹیوب پر وہ کہانیاں لگا کر دیتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور قرآن مجید میں جو قصے ہیں ان سے ہم بہت دور ہیں۔ قرآن مجید کے قصے ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، کہ اگر معلوم ہے تو جو اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں ہم ان پر غور و فکر نہیں کرتے۔ جب یہ قصے ہمیں معلوم نہیں ہوں گے تو ہم آگے اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں گے؟ کیونکہ بچوں کی فطرت ہوتی ہے وہ قصے سننا پسند کرتے ہیں، کیونکہ قصے سننا انتہائی آسان ہوتا ہے اور بہت زیادہ انسان اپنے آپ کو ایزی فیل کرتا ہے قصے سننے میں۔ کوئی گہرائیاں نہیں ہوتی، بہت زیادہ علمی معلومات اس میں نہیں ہوتی، علمی گہرائیاں، علمی باریک بینیاں نہیں ہوتی، اور آسان انداز میں آپ قصے سنا کر کئی ساری چیزیں سیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ضروری ہے سب سے پہلے کہ ہم ان قصص کو پڑھیں، اس سے عبرت حاصل کریں، سیکھیں، ان قصوں پر غور و فکر کریں، اور ان سے جو فوائد وہ حاصل ہوتے ہیں ان کو حاصل کریں اور آگے اپنے بچوں کو وہ سکھائیں۔ تو آج کے خطبے میں سب سے پہلا سبق جو مجھے اور آپ سب کے لیے اس خطبے سے حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث میں جو قصے ملتے ہیں ان پر غور و فکر کریں، ان سے جو نکات حاصل ہوتے ہیں ان پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگیوں پر نافذ کریں۔ یہ جو عمومی قصے کہانیاں سنائی جاتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ بچہ حقیقت سے دور ہو جاتا ہے، لوگ حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی عادت لگ جاتی ہے کہ انہی قصے کہانیوں کو سننا پسند کرتے ہیں۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کئی سارے فوائد سے ہم ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اور اس ساری تمہید کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج کے اس خطبے میں ایک قصہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور صرف یہ قصہ بیان کرنا نہیں بلکہ اس قصے سے کئی سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور علماء نے اس قصے سے کئی سارے فوائد کی ذکر کیے ہیں۔ تو اس قصے پر ہم غور و فکر کریں گے اور ان فوائد کو اپنی زندگی پر نافذ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس قصے کو امام مسلم نے اور اسی طرح امام ابو داؤد اور دیگر کتابوں میں یہ قصہ ہمیں ملتا ہے۔ یہ قصہ ہم بکثرت سنتے رہتے ہیں، انتہائی مفید قصہ ہے، لیکن اگر ہم اس قصے پر غور و فکر کریں، جو اس کے فوائد ہیں ان پر غور و فکر کریں، ہماری زندگیاں تبدیل ہو جائیں، ہماری زندگیوں میں ایک انقلاب برپا ہو جائے۔ یہ انتہائی عظیم قصہ ہے، اور اس قصے کے فوائد کئی علماء نے ذکر کیے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کی شرح میں، حافظ ابن حجر نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں، اور اسی طرح شیخ صالح منجد نے اور دیگر اہل علم نے اس قصے کو بیان کیا اور اس سے حاصل ہونے والی کئی فوائد ذکر کیے۔ لیکن ہم اس قصے میں صرف ان فوائد کو ذکر کریں گے جو ہمارے معاشرے کے تعلق سے ہیں،
اور جس میں بہت زیادہ علمی باریک چیزیں نہیں ہیں، تاکہ ہم سمجھ سکیں اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کر سکیں۔ تو یہ قصہ انتہائی معروف قصہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کا ہے۔ آپ سب اس واقعے کو بہت سن چکے ہوں گے۔ امام مسلم نے یہ صحیح مسلم میں بیان کیا ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس قصے کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ وہ کون ہے؟ بنو حنیفہ سے تعلق ہے اور سید الیمامہ، یمامہ کا سردار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اسے لے کر آتے ہیں قیدی بنا کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے؟ غور کریں اس جملے پر، غور و فکر کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور اس میں کئی سارے فوائد جو محفوظ ہیں ان پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا کہ اس شخص کو جو کہ کافر ہے مسجد کے ستون سے باندھ۔ اس میں کئی سارے علماء نے فوائد ذکر کرے۔ ایک تو یہی کہ ایک کافر مسجد میں آ سکتا ہے اگر کوئی اس سے شر کا اندیشہ نہ ہو کہ مسجد کو نقصان پہنچائے گا یا پھر مسجد میں کوئی غلط حرکت کرے گا۔ کسی بھی قسم کے اگر شر کا اندیشہ نہ ہو تو مسجد میں کسی ضرورت کے تحت یا مسلمانوں کے معاملات دکھانے کے لیے، ان کی نماز دکھانے کے لیے، ان کے درس سنانے کے لیے کافر مسجد میں آ سکتا ہے۔ اور جیسا کہ آپ سن رہے ہیں اس واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور کئی علماء نے یہ نقطہ ذکر کرا ہے۔ دوسرا نقطہ اس سے ہمیں حاصل ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے ساتھ باندھنے کا کیوں حکم دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے فلاں گھر میں قید کر دو، فلاں حجرے میں قید کر دو، کسی خیمے میں باندھ دو، مسجد نہیں لاؤ۔ اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہے۔ ایک ایک جملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی حکمتیں نکلتی ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جب یہ مسجد میں آئے گا مسلمانوں کا کردار دیکھے گا، صحابہ اکرام کو دیکھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو دیکھے گا، نمازیں دیکھے گا، اور مسلمانوں کا جو عمل ہے اس کو چیک کرے گا، در درود سنے گا، اور مسلمانوں کے آپس میں تعلقات، ان کی محبتیں، اور مسجد میں جو کردار تھا، جو مسجد کا کردار، ان سب کو دیکھے گا اور اس سے متاثر ہوا بغیر نہیں رہ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، کیا اس میں گہرائیاں تھی؟ صحابہ اکرام نے اس پر عمل کیا اور اسے مسجد کے ستون سے باندھ دیا۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، کیا کہا؟ ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ آپ کی کیا رائے، کیا ہے تمہارے پاس؟ ثمامہ نے کیا کہا؟ عندی خیر یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس خیر ہے، میرے پاس بھلائی ہے، میرے جملے خیر پر مبنی ہوں گے۔ اور پھر کہنے لگا، تین جملے اس نے کہے، کیا کہا؟ ان تقتل زادنی، اگر آپ مجھے قتل کر دو، ایسے شخص کو قتل کرو گے اس کا بدلہ لیا جائے۔ یا پھر ایک معنی یہ ہے، ایسے شخص کو قتل کرو گے جو قتل کا مستحق ہے۔ اور وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اور اگر احسان کر دو تو کسی قدردان پر احسان کرو، بے قدرے پر احسان نہیں کرو، قدر کرے گا وہ تمہارے احسان کا۔ اور تیسرا جملہ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلْتُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ، اگر مال چاہتے ہو مانگو، فدیہ طلب کرو، تمہیں وہ مال بھی دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے سنے اور وہاں سے چلے۔ اگلے دن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ کے پاس آئے اور پوچھا، ماذا عندک یا ثمامہ، ثمامہ تمہاری کیا رائے ہے؟ ثمامہ نے کہا وہی ہے جو کل کہی تھی میں، ان تقتل زادنی،
وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِن كُنْتَ تُرِيدُ الْمَالَ قتل تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ. قتل کرو گے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا، اور احسان کرو گے تو کسی قدردان پر احسان کرو گے، اور فدیہ چاہتے ہو تو فدیہ بھی تمہیں دیا جائے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو، پھر اگلے دن آئے اور پھر یہی سوال کیا تو تماما نے وہی جواب دیا، وہی جملے کہے کہ اگر تم قتل کر دو تو اس کا بدلہ لیا جائے، اور احسان کر دو تو قدردان پر احسان کرو گے، اور اگر مال چاہتے ہو تو تمہیں مال بھی دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں آپشن میں سے کیا سلیکٹ کیا، کس چیز کا انتخاب کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات انتہائی حکمت پر مبنی احکامات تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انتخاب کیا؟ ان تنعم علی شاکر، احسان کر دو قدردان پر احسان کرو گے. نہ قتل کرا، نہ فدیہ لیا، بغیر کسی چیز کے تماما کو آزاد کر دیا اور حکم جاری کر دیا اطلقوا تماما، میرے صحابہ تماما کو آزاد کر دو. تماما کو کھول دیا گیا اور وہ آزاد ہو گیا. جاتا ہے مسجد سے نکلتا ہے، تھوڑا سا آگے جاتا ہے، تھوڑا سا آگے جاتا ہے ایک باغ کی طرف. کیا کرتا ہے تماما؟ وہیں ٹھہر جاتا ہے، غسل کرتا ہے، واپسی پلٹتا ہے، واپسی مسجد کی طرف آتا ہے. کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. غور و فکر کریں تماما نے کیا کہا تھا؟ احسان کرو گے تو قدردان پر احسان کرو گے، اور کیا اس نے قدر کری؟ اس سے بڑی کیا قدر ہو سکتی ہے؟ جس سے بغض تھا، جس سے نفرت تھی، جس جگہ سے نفرت تھی وہی جگہ محبوب ہو گئی، جس شخصیت سے نفرت تھی وہ شخص محبوب ہو گیا، جس دین سے نفرت تھی وہ دین محبوب ہو گیا. کیا اس نے قدر کری؟ اور آگے یہ جملے ارشاد کرے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج سے پہلے آپ کا دین مجھے انتہائی نفرت آمیز لگتا تھا، اور آج سب سے زیادہ محبوب مجھے دین اسلام لگتا ہے. پھر کہا آج سے پہلے آپ کی شخصیت مجھے انتہائی مقبول ترین شخصیت رکھتی تھی، اور آج سب سے زیادہ محبوب پوری کائنات میں اگر ہے تو وہ آپ ہیں. اور آج سے پہلے مدینہ کا شہر مجھے انتہائی نفرت آمیز لگتا تھا، اور اگر آج کوئی محبوب ترین شہر ہے پوری کائنات میں تو مدینہ کا شہر. غور کریں اس 3 دنوں میں تماما پر کتنا گہرا اثر ہوا. کیا اس نے دیکھا تھا؟ کیا اس کو دعوت دی گئی تھی؟ اس کو کیا دعوت دی گئی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کی رائے پوچھی، کون سی اس کو دعوت دی تھی؟ تماما نے کیا دیکھا تھا؟ تماما کو مسجد میں اسی لیے باندھا گیا تھا کہ جب مسجد میں رہے گا متاثر ہوگا. ہم یہیں پر رکیں، اپنے معاشرے پر غور و فکر، اپنی مساجد پر غور و فکر کریں. اگر آج کسی کافر کو یہاں لایا جائے تو کیا وہ دین اسلام سے قریب ہوگا یا وہ دین اسلام سے دور ہوگا؟ کیا ہمارا وہ کردار ہے؟ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ کیا ہماری آپس محبت ایسی ہے؟ کیا مساجد کا جو کردار ہے کیا وہ اس طریقے سے ہے؟ کیا مساجد میں لوگوں کے جھگڑے ہیں، آپس میں معاملات ہیں، ایک نمازی دوسرے نمازی سے بغض رکھتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، اور ان معاملات کی بنا پر کئی سالوں تک بات نہیں کری جاتی، آپس میں محبتیں نہیں ہیں. وہ مسجد کا کیا کردار تھا؟ اس مسجد میں اگر ہم دیکھیں سارے کام مساجد میں ہوتے تھے. وہ مسجد صرف نماز کا ذریعہ نہیں تھی، وہاں نماز بھی ہوتے تھے، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات اور دروس بھی ہوتے تھے، صحابہ اکرام کے درمیان صلح بھی ہوتی تھی، اور پھر اس کے علاوہ زکات و صدقات بھی تقسیم ہوتے تھے. اور پھر کسی کو کوئی پریشانی آتی وہ مسجد میں ذکر کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانیوں کو دور کرتے، کوشش کرتے کہ اپنے بھائی کی مدد کریں. بلکہ یہی نہیں، اس کے علاوہ کئی ساری چیزیں مساجد میں ہوتی تھی.
وہ مساجد کا انتہائی خوبصورت ایک نظام تھا، آپس میں محبت تھی، آپس میں ایک تعلق تھا، وہ ساری چیزیں اس نے دیکھی، متاثر ہوا بغیر نہیں رہ سکا، اسلام قبول کر لیا۔ تو ضروری ہے کہ ہم بھی وہ کردار اپنائیں، ہم بھی اپنی مساجد کو ایسا بنائیں، دروس بکثرت ہو، توحید کا درس ہو، اور اس کے علاوہ دیگر موضوعات پر درس ہو، ہم اپنے اندر شوق پیدا کریں، ہم بیٹھیں۔ اگر صحابہ اکرام کو اس نے دیکھا تو وہ دروس میں بیٹھتے تھے، کبھی تو اس کو یہ سارا متاثر کن ہوا۔ آج ہمارے یہاں درس ہوتا ہے، ہم اپنے کاموں کی وجہ سے یا بعض اوقات ہمیں کوئی کام نہیں ہوتا، ہم چلے جاتے ہیں۔ ہمیں ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ جب ہمارا یہ کردار ہوگا تو دوسرا شخص ہم سے متاثر ہوگا، ہمارا یہ اخلاق ہوگا تو دوسرا شخص ہم سے متاثر ہوگا۔ یہاں دیکھیے کافر متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیتا ہے، اور ہمارا کردار کیا ہے؟ اپنا بھی بیگانہ ہو جاتا ہے، مسلمان بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اس سیرت کو نہیں اپنایا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، جو صحابہ اکرام کی۔ پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ سمامہ کیا کہتے ہیں؟ غور کریں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمرے کے لیے نکلا تھا، آپ کے لوگوں نے، آپ کے گھڑ سواروں نے مجھے پکڑ لیا اور قید کر دیا۔ میں عمرہ کرنے جانا چاہتا تھا، اب آپ بتائیں کہ میں عمرہ کرنے جاؤں کہ نہیں جاؤں؟ پہلے عمرہ کے لیے جا رہا تھا، لیکن اب اسلام قبول کر چکا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر، غور و فکر کریں کہ اب اس میں ایسی کیا تبدیلی آئی؟ اس ساری تبدیلی اسلام کی تبدیلی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں نے اب گواہی دی ہے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دے چکا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس توحید کا، ان دونوں گواہیوں کا اب جو تعلق ہے اور ان دونوں گواہیوں کا جو کردار ہے وہ یہی ہے کہ اب میں اپنا ہر عمل قرآن و سنت کی روشنی میں کروں، میرا کوئی عمل ان کا بغیر نہیں ہوگا۔ وہ جان چکا تھا اور پہچان چکا تھا ان دنوں میں، اور اس ایک جملے سے اس کی زندگی پوری تبدیل ہوئی۔ اسے معلوم ہو گیا کہ ان دو گواہیوں کا یہ تقاضا ہے۔ آج ہم ایک عرصے کا مسلمان ہیں، لیکن ہم میں یہ بات سرایت نہیں کرتے۔ آج ہمارے کئی معاملات، ہمارے رسوم و رواج، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اور ہمارا رہن سہن، ہمارا لباس، ہر چیز اگر ہم غور و فکر کریں قرآن و سنت کے مخالف۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دیکھیں ان کا بھی یہی حال ہے۔ جب تک ہم میں تبدیلی نہیں آئے گی ہماری اولادوں کی تربیت نہیں ہو سکتی۔ وہ ایک جملہ اس نے کہا تو گواہیاں دی، اس کی زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ آج ہماری زندگی میں کیوں تبدیلی نہیں آتی؟ آج کئی سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں، تو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے باوجود شرک بھی کرتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے؟ کلمے کا اقرار بھی اور مشرک بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ کافر کو پتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب کیا ہے، لیکن آج بہت سارے مسلمان اس کا مطلب نہیں جانتے۔ تبھی تو اتنا ایزی ہے مسلمان ہونا، کہ مسلمان ہو کے بھی وہی کچھ کرنا ہے تو ہو جاؤ مسلمان۔ انہیں معلوم تھا، وہ کیوں نہیں کہتے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کیوں جھگڑتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ وجہ یہی تھی، انہیں معلوم تھا اگر ہم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو آج کے بعد لات و عزا اور دیگر تمام بتوں کا ہمیں بائیکاٹ کرنا پڑے گا، تمام بتوں کو توڑنا پڑے گا اور ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی۔ اور آج ایسے مسلمان ہیں جنہیں پتا ہے اگر کلمہ بھی پڑھ لو، قبروں پہ بھی جاؤ، مزاروں پہ بھی جاؤ، ان سے دعائیں مانگو، ان سے وسیلہ طلب کرو، کچھ بھی نہیں ہو۔ تو انتہائی ایزی ہے، کلمہ پڑھ کے بھی ہمیں ان سے تقاضے نہیں پڑھتے، اور ہم میں بھی یہ خامی ہے، ہم میں بھی یہ خامی موجود ہے، ہم اہل حدیث الحمدللہ، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کلمے کے تقاضے ہیں انہیں نہیں سمجھتے، انہیں پورا نہیں کرتے، توحید کو نہیں سمجھتے، اس کا جو تقاضا ہے اسے نہیں سمجھتے۔ اگر ہم سمجھیں گے تو ہم یہ آگے ٹرانسفر کریں گے، ہم آگے لوگوں کو بتائیں گے،
ہم میں سے شخص کو چاہیے وہ توحید کا تقاضا سمجھے، توحید کو سمجھے، توحید کے جو علمی اور دقیق مباحث ہیں انہیں جانے اور سمجھے۔ آج ہمارے گھر میں غور و فکر کریں، سوچیں، آج ہمارے گھر میں اگر کوئی نیاز دے کے چلے جاتا ہے ہم رد نہیں کرتے، ہمیں پتا ہے ہم نہیں کھائیں گے، ڈسٹ بن میں پھینک دیں گے، لیکن رد نہیں کرتے۔ اکثریت کا یہ حال ہے، جواب دینے کی ہمت نہیں ہوتی ہم میں، بولتے وہ اتنے دل سے دے رہا ہے آپ لے لو، اس کے دل میں کیا دکھتے۔ اگر آج آپ رد کریں گے تو اس کو معلوم نہیں ہوگا یہ غلط ہے، اگر آپ نے قبول کیا اس کے دل میں یہی آئے گا یہ چیز صحیح ہے تبھی تو اس نے کیا ہے۔ آج اگر آپ اپنی توحید کی غیرت دکھائیں گے، اسے رد کریں گے اور اسے دعوت سے اس کے سامنے کھڑے ہو کے دو دلیل تو دیں، دو آیات تو سنائیں، دو حدیث تو سنائیں، اسے کہیں حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر چیز لینا کھانا حرام ہے، اسے بیان تو کریں۔ آج اگر آپ بیان کریں گے تو کل رکے گا، یہی وجہ ہے کہ شرک پھیلتا جا رہا ہے، ختم نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم توحید کو سمجھیں، توحید کے تقاضوں کو سمجھیں، اس کے دروس لیں، اور اگر ہمیں یہ موقع نہیں ملتے ہم گزارش کریں، ہم آگے بڑھیں، اپنے ائمہ سے اپنے خطباء سے کہیں توحید پر آپ درس دیں، توحید پر کوئی سلسلہ شروع کریں، یا پھر سیرت کے تعلق سے ہم خود آگے بڑھیں۔ جب ہمارے اندر یہ شوق و جذبہ ہوگا تو ایک امام کیوں نہیں شروع کرے؟ امام شروع کرتا ہے وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ نمازی نہیں ہوتے، وہ جتنا شروع ہوتا ہے اس میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ اگر ہم میں جس دن یہ شوق و جذبہ آ گیا تو انشاءاللہ پھر تبدیلی بھی آئے گی، پھر ہم میں ایک علم بھی بڑھے گا اور توحید بھی مضبوط ہوگی، سیرت سے بھی ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ اس کے بعد اسی واقعے پر دوبارہ ہے، ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ توحید کی گواہی دے چکے تھے، وہ جان چکے تھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز قرآن کے مطابق ہوگی، اللہ کے فرمان کے مطابق ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ان کی ذات کے مطابق ہوگی۔ اجازت طلب کری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، پھر عمرے کے لیے چلے۔ کیوں عمرہ؟ اس لیے وہ نکلے تھے کیونکہ وہ بھی اپنے آپ کو کسی حد تک دین ابراہیم سمجھتے تھے، مانتے تھے، لیکن اس میں کئی بگاڑ آ چکا تھا، شرک آ چکا تھا، وہ اپنی اصل حیثیت پر قائم نہیں تھا، اسی لیے وہ عمرہ کرنے جا رہے تھے، لیکن اسلام قبول کیا، حق پر آ گئے، اور پھر صحیح طریقے سے صحیح سنت کے مطابق اب وہ عمرہ کرنے لگے۔ آگے مزید غور و فکر کریں، جاتے ہیں مکہ، لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں اسبوت تمہارا بے دین ہو گئے، اور جو بھی توحید کو قبول کرتا ہے، جو بھی حق پر آتا ہے، یہ جملے اسے سننے پڑتے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ دین سے جڑیں گے اتنی زیادہ تکالیف آئیں گی، اتنے زیادہ تانے ملیں گے، طنز ہوگا۔ جو داڑھی رکھنا شروع کرتا ہے اس پر کئی طنز کیے جاتے ہیں، شلوار شکلوں سے اٹھا لے طنز کیے جاتے ہیں، اپنا حلیہ سنت کے مطابق کر لے طنز کیے جاتے ہیں، تانے دیے جاتے ہیں، مولوی بن گئے، یہ ہو گیا، تو 2 دن کی بات ہے پھر ایسے ہی ہو جاؤ گے، کئی تانے ملتے ہیں، اور یہ معاملہ پہلے سے رہا ہے، جو بھی حق پر آتا ہے اسے کئی جملے سننے پڑتے ہیں، اور اس پر صبر اسے استقامت نصیب کرتا ہے، اس پر صبر اس کے اجر کو بڑھاتا ہے، اور بہت زیادہ اس کے لیے اجر سمیٹنے کا موقع ہوتا ہے، اور یہ امتحان بھی ہوتا ہے۔ آج ہمارے پر کئی امتحانات آتے ہیں، کتنے آزمایا جاتے ہیں۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، کہ لوگوں نے گمان کر لیا وہ یہ کہ آمنا ایمان لائے، ہم کلمہ پڑھتے ہم توحید والے، انہیں آزمایا نہیں جائے گا، آزمایا جائے گا، آپ کو کئی طریقوں سے آزمایا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا آپ میں کتنی خیر ہے۔ ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر کو دیکھ لے، خیر کو جان لے، اللہ تمہیں خیر عطا کرے گا۔ اپنے دل میں اخلاص پیدا کیجیے، اپنے دل میں خیر لائیے، اللہ خیر عطا کرے گا، اللہ دلوں کو جاننے والا ہے۔ ثمامہ نے بھی وہی جملے سنے، لیکن کیا کہا؟ خاموش ہو گئے، منہ چھپا لیا اپنا، واپسی پلٹ گئے، کہتا ہمارا کردار ہو نہیں، یہ نہیں کہا، جرت تھی،
کیا کہا؟ بل اسلمت مع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر آ چکا ہوں۔ میں بے دین نہیں ہوا، تم لوگ بے دین ہو۔ یہ کون سا دین ہے جس نے شرک کی اجازت دی؟ اس کرۂ زمین پر آج تک ایسا کوئی دین ہی نہیں ہے جس میں شرک آیا۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے دین اتارا اس میں شرک موجود ہو، کوئی ایسا دین ہی نہیں ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہے۔ تم لوگ بے دین ہو، میں تو دین اسلام پر آ چکا ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کر چکا ہوں۔ یہاں پر رک کے پھر غور و فکر کریں، ثمامہ میں کیا چیز کی؟ خود اعتمادی۔ ثمامہ میں خود اعتمادی کی، احساس کمتری نہیں تھا۔ آج ہم مسلمان تعداد میں زیادہ، طاقت میں زیادہ اس دور کے مقابلے میں، اس کے باوجود چھپتے ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دین اسلام کو ہم نے اپنی زندگیوں پر صحیح طرح نافذ نہیں کیا، کہ تقاضے پورے نہیں کرے۔ آج ہمیں جرأت نہیں ہے، ڈرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے دین اسلام کو ہم نے صحیح نہ سمجھا اور نہ اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا۔ ثمامہ ایک دن میں کس طرح تبدیلی لا چکا ہے اپنے وجود پر، اپنے کردار پر، اپنے عمل پر۔ آج ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں آتی، ہم ڈرتے ہیں۔ بلکہ یہ تو دور کی بات ہے، یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ ہم کسی کو جواب دے سکیں، کوئی ہم پر طعنہ کرے ہم اس کا جواب دے سکیں۔ بلکہ ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمیں کوئی کچھ نہیں کہتا، آپ ہمارے دین کا کوئی کچھ نہیں کہتا، ہم خود ایسے لوگوں کی تہذیب کو اپنے وجود پر لاتے ہیں، ایسے لوگوں کا کردار مغرب کا، انڈین کا اپنے وجود پر نافذ کر دیتے ہیں۔ ہمارا ہیئر اسٹائل، ہمارا لباس اور ایک ایک چیز، ہمارا چہرہ، ہر چیز یا تو ویسٹ سے متاثر ہوتا ہے یا انڈین سے متاثر ہوتا ہے۔ ہونا تو یہ تھا کہ ہم خود اسلام پر ہوتے، اسلام کے تقاضوں کو سمجھ دوسروں کو متاثر کرتے۔ کیا ہم اپنے آپ کو برحق نہیں سمجھتے؟ اگر ہم برحق ہے، دین اسلام برحق ہے، تو ہم میں کیوں یہ احساس کمتری؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہمارے کردار سے غیر متاثر ہوتا یہ ہے کہ ہمارے کردار سے اپنا بھی دور ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی۔ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ آپ کہتے ہو اگر ان کے جیسے بنیں گے، ہمارے ہیروز ہوئے ان کے جیسے ہم اپنا کردار بنائیں گے تو ان لوگ ہم سے راضی ہو جائیں، ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں، ایک ایک چیز آپ کو قرآن میں ملے گی، ہر سوال کا جواب، ہر فتنے کا جواب آپ کو قرآن اور حدیث میں ملے گا۔ کہ کبھی راضی نہیں ہوگے جب تک آپ بے دین نہ ہو جائے اور ان کے دین کو قبول نہ کریں۔ یہ نہ سمجھے ان کے جیسا ہم کردار اپنا لیں گے، ان کی باتیں مان لیں گے، ان کے قوانین اپنے ملک پر نافذ کر لیں گے، وہ ہم سے راضی ہو جائیں، کبھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ یہودی یا نصارہ نہ ہو۔ اپنے اندر احساس کمتری کو بالکل دور کر دیں، نکال دیں۔ آج ہمارے بچے ان سے متاثر ہیں، وجہ یہ ہے کہ ہمارا کردار وہی ہے جس کی وجہ سے بچہ انہی سے متاثر ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے اندر تبدیلی لائیں اور اپنے بچوں کی اسی نہج پر تربیت کریں۔ پھر آخر میں پھر دیکھیے آپ ثمامہ نے آخر میں کیا جملے کہے، کیا کہا؟ لا واللہ لا یأتیکم حبۃ حنطہ۔ مشرکو سن لو، تم نہیں، اللہ کی قسم آج کے بعد تمہارے پاس گندم کا ایک دانہ بھی یمامہ سے نہیں آئے۔ تم مجھے بے دین کہتے ہو، تم میرے خلاف ہوتے ہو۔ کیا کہا؟ چھپے نہیں، منہ نہیں چھپایا، ڈرے نہیں، سہمے نہیں، بلکہ انہیں سہما دیا، انہیں ڈرا کر رکھ دیا۔ تم میرے پر حملہ کر دو، تم سن لو، آج کے بعد گندم کا ایک دانہ یمامہ سے نہیں آئے گا، جاؤ، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذن جاری نہ کرے۔ یہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اذن کو ترجیح دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ترجیح دی۔ یہ ان کا ایک مقام تھا، یہ حیثیت تھی کہ لوگوں کو ہیبت طاری کر دی، وہ پریشان ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کرنے لگے کہ ثمامہ کو کہے کہ وہ ہمارے لیے اذن جاری کرے اور ہمیں گندم پہنچاتا رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، حکم نامہ جاری کر دیا اور پھر وہی سلسلہ ثمامہ نے شروع کیا۔ پھر ایک اور
جہاں پر ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے. ثمامہ کو اللہ نے جو مقام دیا تھا, ثمامہ کو اللہ نے جو اسٹیٹس دیا تھا, اس نے اگر اس کا جو کردار ادا کیا, اس کو جو فائدے میں لائے, دین اسلام کے لیے لائے. اگر آج اللہ نے ہمیں کوئی کردار دیا, ہمیں کوئی مقام دیا, ہم اس مقام کی وجہ سے, اس اسٹیٹس کی وجہ سے, اس حیثیت کی وجہ سے دین اسلام کے لیے کوئی خدمت کر سکتے کریں. ہمیں اللہ نے مال دیا ہے, اپنے مال سے دین کی خدمت کریں. ہمیں اللہ نے وقت دیا ہے, اپنے وقت سے دین کی خدمت کریں. ہمیں اللہ نے کوئی عہدہ دیا ہے, اس عہدے کو دین اسلام کے لیے لگائیں اور دین اسلام کی خدمت کریں. اگر اللہ نے ہم کو یہ سب دے دیا, یہ سب اللہ کے لیے لٹا دیں. ایک اور نقطہ, ثمامہ نے یہ نہیں سوچا اگر میں نے گندم جاری نہ کری میں کھاؤں گا کہاں سے, پیوں گا کہاں سے. ثمامہ کو اللہ پہ توکل تھا. ایک دن میں یہ توکل آ چکا تھا. ہماری زندگیاں گزر رہی ہے توکل ناپید ہے. ہم ڈرتے ہیں, کئی ایسے موقع آتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں. کئی ایسے موقع آتے ہیں, کئی بدعتیں آتی ہے, ہماری دکانیں ان کے لیے کھلی ہوتی ہے. کئی یورپ کے جو ان کے چیزیں ہوتی ہیں اور جو بھی ان کے ویلنٹائن ڈے اور دیگر کلچر آتے ہیں, ہماری دکان ان کے لیے کھلی ہوتی ہے. ہم اپنی چیزیں دیتے ہیں, اپنی دکانیں لال کر دیتے ہیں, اور ان کی جو چیزیں وہ سب اپنی دکانوں پر لا کے رکھتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا ان چیزوں کا بائیکاٹ کرا جائے. ثمامہ کو اللہ پہ توکل تھا. اگر کسی کو سمجھا بھی دیا جائے, وہ یہ کہتا ہے کھاؤں گا کہاں سے, کماؤں گا کہاں سے. اللہ پہ توکل نہیں, اپنے آپ کو نعوذ باللہ رازق سمجھ بیٹھے. ثمامہ کے قصے میں یہ بھی نقطہ ہے اور یہ بھی فائدہ ہے. اللہ پہ توکل کیا, اللہ پہ بھروسہ کیا. اس کو علم تھا, اسے یقین تھا کہ جب میں اللہ کے لیے کام کروں گا اللہ تعالیٰ میری مدد بھی کرے گا. اور ثمامہ نے یہ کردار ادا کر کے دکھایا. اور آخر میں بالکل آخری نقطہ میں ذکر کروں گا, یہ تھا صحابہ کا کردار, یہ تھا صحابہ کی سیرت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, صحابہ اکرام کی سیرت. صحابہ اکرام کی سیرت اگر آج ہم پڑھ لیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں, یہ سارے فوائد ہمیں سیکھنے کو حاصل ہیں. ہم سیکھیں گے, اپنے بچوں کو یہ کہانیاں, یہ قصے سنائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے, قرآن کے, انبیاء کے, صحابہ اکرام کے. وہ بچہ بچپن سے ہی ایک شخصیت لے کر ابھرے گا, تو بڑا ہوگا ایک کردار معاشرے میں ادا کرے گا. یہ تبھی ہوگا جب ہم اپنی تاریخ بتائیں. یورپین, یہود و نصارہ اپنی تاریخ بتا کر ہمارے لیے اپنے بچوں میں نفرتیں پیدا کرتے, اور آج ہم خود بھی اپنی تاریخ سے دور ہیں, اپنے بچوں کو بھی دور رکھا ہوا ہے. اسی لیے نہ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہے, بلکہ الٹا ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ان کی محبت ہمارے دلوں میں رکھی ہوتی ہے. تو صحابہ اکرام کی تاریخ کو پڑھیں. صحابہ اکرام کا یہ کردار تھا, صحابہ اکرام کی یہ سیرت تھی. کیا عظیم صحابہ اکرام تھے, اس سے صحابہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے. اور آج کئی بہروپیے یوٹیوب پر موجود ہے, صحابہ اکرام کو طعن و تشنیع کرتے, اور ہمارے ہی کئی لوگ ایسے لوگوں کو سنتے. تو ضروری ہے ایسے لوگوں کو ہرگز نہ سنانا, بلکہ میں شیخ عبداللہ ناصر رحمان کے یہاں فتویٰ ذکر کرنا لازمی سمجھوں گا. انہوں نے یہ فتویٰ صادر کیا. اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ یوٹیوب پر یا دیگر جگہوں پر کسی ایسے شخص سے سنتے ہو جس کا آپ کو علم نہیں ہے, اس کا منہج کیا ہے, اس کا کردار کیا ہے, کس مسلک سے اس کا تعلق ہے, اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کا یہ سننا گناہ کبیرہ ہے. آپ کو اجازت نہیں ہے آپ ایک شخص کو سنیں. آپ کو کیا پتا وہ صحابہ اکرام کے بارے میں نفرتیں پھیلائے, اس کا کیا کردار ہو. ایسے کئی لوگ ہیں جن کے عقائد انتہائی غلط ہے, لیکن آج ہم اپنی لا علمی کی بنا پر ایسے لوگوں کو سنتے ہیں, اور ہم میں کئی لوگ اہل حدیث ہوتے ہوئے اپنے اس مسلک سے انتہائی دور ہو چکے, کچھ شیعہ ہو چکے اور کچھ اس مسلک سے انتہائی دور ہو چکے اور نفرت لیے بیٹھے. ضروری ہے ایسے لوگوں کو نہ سنا جائے. یہ بہت بڑا آج کا فتنہ ہے, سوشل میڈیا کا فتنہ ہے, انٹرنیٹ کا فتنہ ہے. ان چیزوں سے انتہائی دور ہوا جائے. اور وہ حدیث جو بالکل آخر میں پیش کرنا چاہوں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے دور کے تعلق سے کہا تھا, صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا. آج کے دور میں یہ بالکل لاگو ہوتی ہے. ہو سکتا
ہے آپ کسی کو چنے وہ آپ کا کردار بگاڑ دے، آپ کا اخلاق بگاڑ دے، آپ کا عقیدہ بگاڑ دے۔ صبح آپ مومن تھے، شام کو اس سے متاثر ہوئے کافر ہو گئے، شام کو مومن تھے، صبح آپ کافر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اکرام کی سیرتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر ان سے اپنی زندگی میں عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ۔